افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط الیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ کیا پھر انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے زمین و آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ہم ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق فرما رہے ہیں۔ بلا شبہ اس میں رجوع کرنے والے بندوں کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بہت فضیلت دی۔ یا جبالو اوّبی ماءہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، تو اللہ نے حکم دیا اے پہاڑوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح دہراؤ، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، تو پہاڑوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جیسے یہ اونچی آواز سے تسبیح پڑھتے ہیں ایسے تم بھی ان کے ساتھ پڑھو، اور پرندوں تم بھی، اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرو، اللہ کی توحید بیان کرو۔ اور ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا وَأَوْحَيْنَا مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ لوہا جو تھا وہ نرم کر دیا۔ وہ لوہے اتنا نرم کر دیا کہ اسے وہ جس چیز میں وہ ڈھالنا چاہے وہ ڈھال سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِی السَّرْدِ، کہ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ تو کامل کشادہ زرع بنا، اللہ نے انہیں فرمایا کشادہ زرع بنا، اور کڑیوں کو، جو کڑیاں ہوتی ہیں ان کو جوڑ جوڑ کے مناسب اندازے کے ساتھ زنجیریں بنا۔ یہ سب چیزیں جنگ میں کام آتی ہیں۔ اَنِعْمَلْ اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور دیکھو نیک کام کرو، بے شک اللہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، تو ہم نے سلیمان کے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کیا؟ ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ ان کا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت تھا، اور شام کا چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت پر تھا۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے، قطر ہوتا ہے تانبا، ہم نے تانبا کا چشمہ بہا دیا۔ عین ہوتا ہے چشمہ، یعنی ایک چشمہ ایسا بہا دیا جس میں تانبا پگھلا ہوا نکل رہا ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں کچھ جن ایسے بھی تھے، تابع کر دیے ہم نے ان کے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے جو ان کے سامنے رب کے حکم سے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا
نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اگر ان جنوں میں سے نہ کوئی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارا حکم نہ مانتا تو ہم کیا کرتے، تو ہم اسے خوب بھڑکتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے. یا تو یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. تو وہ کیا کرتے تھے، جن جو تھے داؤد علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے وہی بنواتے تھے ان سے. سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے نا تو جن وہی بنا کے دیتے تھے. محاربہ جیسے کہ علی شان مارتے، محارب ہوتا ہے محاربہ علی شان مارتے، محل بناتے، و تماثیلا اور تصویریں بناتے، وجیفان کل جواب، اور کیا بناتے، اور حوضوں جیسے بڑے بڑے لگن، جیسے حوض ہونا اتنے بڑے بڑے پیالے، کیونکہ وہ کھانا پکاتے تھے نا بڑی بڑی دیگوں میں جو ایک ہی جگہ فکس ہوتی تھی، ان میں بناتے تھے، سیڑھی لگا کے اس میں سے کھانا نکالتے تھے، اسی میں ڈالتے تھے جب پکنے کے لیے ہوتا تھا، وہ ایک ہی جگہ فکس ہوتی تھی. تو کیا چیزیں وہ ہوں گی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائی تھی. بڑے بڑے حوض تھے، بڑے بڑے لگن حوضوں جیسے، ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں تھیں. تو پھر اللہ فرما رہا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکرانے کے طور پر نیک عمل کرو. یہ اللہ حکم فرما رہے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ، اور ہمارے بندوں میں سے بہت کم جو ہیں شکر گزار ہیں. لما قضینا الیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، موت کا وقت آ گیا، تو جنوں کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کی موت آ جائے گی، وہ غیب کو نہیں جانتے تھے. تو جنوں کو کس نے بتایا، ما دلہم، انہیں اطلاع دی کس نے، یہ جو دیمک ہوتی ہے نا، زمین کا کیڑا، اس نے اطلاع دی. کیونکہ وہ جس کے سہارے وہ کھڑے تھے نا، عبادت کر رہے تھے، اسی کے سہارے کھڑے کھڑے موت ہو گئی واقعہ. تو وہ اسی حالت میں رہے جب تک کہ وہ سارے کام جو ان سے کروانے کو کہا ہوا تھا انہوں نے، جب تک وہ مکمل نہیں ہو گیا، جنہوں نے مکمل نہیں کر دیے، تو وہ اسی حالت میں کھڑے رہے. موت واقع ہو چکی تھی، لیکن جن اس قدر سرکش تھے، اگر انہیں پتہ چلتا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے تو وہ کام چھاڑ کے بھاگ جاتے. وہ انہیں سے ڈرتے تھے بس. جب انہیں تو غیب کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا. شیشے کا کمرہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوا لیا تھا، اس میں وہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اسی میں
خالق حقیقی سے جا ملے، کیونکہ ان کی جو لاٹھی تھی نیچے سے وہ دمک نے کھانی شروع کر دی، اور جب دمک نے کھانی شروع کر دی تو وہ بے جان ہو گئی، ختم ہو گئی، تو وہ گر پڑے، لاٹھی گر گئی، ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گیا۔ تو جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ کبھی بھی نہ وہ کام کرتے جو انہوں نے ان کو سونپے تھے۔ بہت مشقت والے کام تھے، وہ سب کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ یہ راز فاش کیا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ فلما كذانا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساءته۔ خالی ان کی لاٹھی کس نے؟ دمک نے۔ فلما غرا تبینت الجن، پھر جب وہ گر پڑے تب پتہ چلا جنوں کو ان لو کانوا یعلمون الغیب، جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس قدر رسوا کن مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ جزاک اللہ۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 9 سے 14 تک ہم نے بیان فرمایا۔ جزاک اللہ۔